سب سے پہلے بات کریں گے آشوب چشم کی، جس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ مریضوں کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ ذرائع محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران صوبے میں آشوب چشم کے 10,269 کیسز رپورٹ ہوئے۔ آشوب چشم کی وبا کی وجہ سے پنجاب کے نجی اور سرکاری اسکول پیر تک بند ہیں، لیکن آشوب چشم کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے والدین پر صورتحال یہی رہی تو کیا پیر کو اسکول کھلیں گے؟ پنجاب میں آشوب چشم کے کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جنید، اسکولوں کو تو اس لیے بند کیا گیا تھا کیونکہ یہ وبا بڑھ رہی تھی، اب کیسز میں مزید اضافہ جاری ہے تو کیا حکمت عملی طے کی جائے گی؟ کیا اسکول بند ہی رہیں گے؟ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے جیسا کہ گزشتہ ہفتے وزٹ کیا تھا سرکاری اسکول میں، جہاں پر 3 سے 4 فی کلاس میں جو ہے وہ بچے جو ہیں آشوب چشم کا شکار تھے، اور ان کی وجہ سے دیگر بچوں کو بھی جو ہے وہ آشوب چشم ہو رہا تھا، اور اس وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے منڈے تک کی جو ہے وہ اسکولوں میں چھٹیاں دینے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن ابھی تک جو ہے موجودہ صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اگر دیکھا جائے تو 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے آشوب چشم کے جو مریض ہیں، اور اگر گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کی جائے تو 24 گھنٹوں کے دوران 10,000 سے زائد کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں آشوب چشم کے۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، ابھی تک تو جو فیصلہ ہے وہ منڈے تک برقرار ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو احکامات جاری کیے گئے تھے اس کے مطابق منڈے تک کی چھٹیاں ہوں گی اور منڈے کو اسکول کھلیں گے، لیکن وہ بچے جو آشوب چشم کا شکار ہوں گے انہیں اسکول کے گیٹ سے ہی گھر واپس بھیج دیا جائے گا، اور یہی احکامات ہیں، اور اسی احکامات کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے پیر سے ابھی تک جو احکامات جاری کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے، اس کے مطابق جو ہے وہ پیر کو اسکول کھلیں گے۔ پیر سے اسکول کھلیں گے، یہ احکامات جاری کیے گئے تھے۔ جنید، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آشوب چشم کی وبا کی شدت برقرار، آنکھوں میں ڈالنے والے قطرے ناپید ہو گئے، بلیک میں مہنگے داموں فروخت ہونے لگے۔ آشوب چشم کے مریض آئی ڈراپس کی تلاش میں دربدر۔ آشوب چشم کے علاج کے لیے قطرے نہ ملنے پر مریض پریشان ہیں۔ علاج کی عدم دستیابی کا سنگین مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ صورتحال کیا ہے، بتا رہے ہیں ظاہر چودھری۔ آشوب چشم کی وبا کی وجہ سے شہر میں جو آئی ڈراپس ہیں ان کی شدید قلت بدستور برقرار ہے، اور آئی ڈراپس جو ہیں وہ اس وقت کئی گنا زیادہ قیمت کے اوپر بلیک میں جو ہے وہ فروخت ہو رہے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت جو ہے وہ سٹاک ناپید ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مریض ہیں جو کہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں وہ ان آئی ڈراپس کو ڈھونڈنے میں جو ہے وہ دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ آئی ڈراپس جو ہیں ان کی کمی کو دور نہیں کیا جا سکا، بلکہ یہ بحران جو ہے وہ جس طرح پیشنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ بحران بھی بڑھ رہا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو آئی ڈراپس ہیں ان میں استعمال ہونے والا جو خام مال ہے وہ امپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کی پروڈکشن کم ہے، اور دوسرا اچانک جو ہے وہ یہ آشوب چشم کی وجہ سے آئی ڈراپس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کئی گنا بڑھ گئی بہت تیزی کے ساتھ، لیکن جو سپلائی ہے وہ اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اب اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے جو مریض ہیں ان کو اس کا جو اس وقت جو پریشانی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان جو ہے وہ ابھی تک اس سنگین نوعیت کے بحران کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کر سکی۔ بہت شکریہ ظاہر چودھری۔ نگران وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں انجیکشن سکینڈل کی تحقیقات جاری ہیں، انصاف کے تمام تقاضے پورے کریں گے۔ ابتدائی طور پر غیر معیاری انجیکشن سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 68 تھی، اب 73 ہو گئی۔ انجیکشن سکینڈل کی مکمل چھان بین ہوگی۔ اس معاملے میں پولیس بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ ہسپتالوں کے عملے اور انتظامیہ سے بھی تفتیش جاری ہے۔ چیز جن کے ساتھ ہو گئی ہے ان کی آنکھیں بچائی جا سکیں۔ انیشلی 68 پیشنٹ تھے، اب 73 ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک پورٹل بھی فعال کر دیا ہے۔ اس پورٹل پہ ہم نے یہ کہا ہے جس مریض نے پچھلے 5 سال میں ٹیکے لگوائے ہیں آنکھ میں یہ والے یا اسی قسم کے، وہ اپنی ہسٹری دے، اپنا نام دے، آئی ڈی کارڈ دے، کس ڈاکٹر نے لگائے ہے، کون سی دوائی لگی ہے، تاکہ ہمیں یہ بھی ڈیسیژن کرنا ہے آیا ہم نے یہ جو آف لیبل یوز ہے کینسر کی دوائی کا آنکھ میں یوز ہے، ظاہر ہے لوگ بینیفٹ کر رہے ہوں گے، تبھی ہمارے ڈاکٹرز لگا رہے تھے کہ ان کا فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے، پھر ہم یہ سوچ کے پھر ہم اس کو لائسنس کریں گے ان ڈاکٹرز میں جو اس کو یوز فل کر سکیں گے آئی میں۔ ہم نے ایک طرف بنائی بچانی ہے شوگر والے مریضوں کی، ان کو اندھا تو نہیں ہونے دینا۔ پاکستان میں اس وقت کم از کم 4 ساڑھے 4 کروڑ مریض ہے جو شوگر کا ہے،
اس وقت تقریباً 15 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی بنائی جانے کا خطرہ ہے شوگر کی وجہ سے، اور ان کے لیے لیزر بھی ہے، لیکن بہت ساروں کے لیے یہ دوائی بھی ہے، یہ مفید ہے، یہ ان کی سٹڈیز ہیں کہ یہ افیکٹو ہے۔ سیفٹی پہ کمپرومائز ہوا ہے یہاں پہ، یہ دوائی کا قصور نہیں ہے، شاید یہ دوائی کے ری پیکیجنگ کرنے کا قصور ہے۔